امان اللہ ناصر صاحب ہمارے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں. امان اللہ ناصر صاحب ایک بہترین رائٹر، انہوں نے بہت سارے سیریلز لکھے جن میں میں نے بھی ان کے ساتھ ایک دو ڈراموں میں چھوٹا سا رول کیا تھا. لیکن ماشاءاللہ بہت بہترین استاد. میں کافی کنفیوز تھی کہ میں یہ کام کیسے کر پاؤں گی، لیکن استاد جو ہوتا ہے شاگرد کا آئینہ ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے مجھے ٹیچ کیا اور انہوں نے مجھے وہ اس رول میں ایسے ڈال دیا کہ واقعی مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید واقعی میں بوڑھی ہو چکی ہوں. لیکن امان اللہ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، جو ہمارا اگلا کویسچن ہے کہ جب امان اللہ صاحب لکھتے ہیں کیا سوچ کے لکھتے ہیں؟ معاشرے کی ایسی کون سی خامیاں یا اچھائیاں ہیں وہ اس ڈرامے میں بیان کرتے ہیں؟ میں نے اس وقت تک مطلب اگر میں آپ کو بتا دوں، اگر میں آپ کو اپنا لائبریری بتا دوں کہ میں نے کتنے صفحات لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب لاکھوں کو کراس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے شاعری کی ہے، یا میں نے مزاحیہ خاکہ کیا ہے 5 منٹ کا، یا میں نے ایک سیریل کیا ہے جو 30 ایپیسوڈ کے ہوتے ہیں، اس میں ہزاروں صفحات ہوتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ یہ میں فالتو لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں. کچھ لوگ ہمارے وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت جو میرا یہ 1 گھنٹہ جو پروگرام ہے، یہ میرا 1 گھنٹہ نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کے لاکھوں گھنٹے میں ضائع اور برباد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں چیلنج کرتا ہوں سب لوگوں کو کہ میرا کوئی 1 منٹ کا کلپ بھی نکال دے کہ اس میں کوئی سبق نہ ہو لوگوں کے لیے. ایسا سبق آموز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیمرہ دے دیا ہے، یہ سب لوگوں کو نہیں دیا ہے. آپ کوئٹہ میں جائیں تو کچھ لوگوں کو یہ ہے، اب تو سب لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. آپ میری جو زمانے کی بات ہے، ایک ہی ریڈیو تھا اور ایک ہی ٹیلی ویژن تھا، اور اس ایک ٹیلی ویژن میں ایک امان اللہ آیا. حالانکہ کوئٹہ کی آبادی کتنے لاکھوں لوگ ہیں اور بلوچستان کی آبادی تو خیر کروڑ تک پہنچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا کہ امان اللہ تم نے یہ کیمرہ غلط تو استعمال نہیں کیا، امان اللہ تم نے یہ جو قلم میں نے آپ کو دیا تھا یہ تو غلط استعمال نہیں کیا. کیونکہ میرا اپنا ایک ڈرامہ ہے، اس میں ایک رائٹر ہے اور وہ رائٹر سے مختلف لوگ پھر سوال کرتے ہیں. جس طرح ایک شاعر تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے استاد بھی تھے. اس کو میں نے ایک دن کہا کہ آپ کیوں بدل گئے ہو، مطلب آخری عمر میں آ کے آپ نے شاعری کوئی اور طرح کی شروع کی. تو اس بندے نے مجھے کہا کہ اب مجھے سمجھ آ گئے. تو میں نے کہا کہ وہ جو پہلے آپ نے جتنے اشعار لکھے ہیں اس کو جو لوگوں نے فالو کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اس کے ساتھ ظلم کر دیا ہے. تو آپ نے جتنے لوگ ہیں اس شعبے کے، یہ بہت مقدس شعبہ ہے، یہ لوگ اس کو عجیب باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مقدس شعبہ ہے اگر آپ اس کو مثبت استعمال کریں. بالکل، بہت زبردست میسج آپ نے ہمارے ویورز تک پہنچا دیا جو اس ٹائم آپ کی باتیں یہاں پہ سن بھی رہے ہیں. اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے سر، آج کل فنکاروں کے کافی مسائل ہیں، اس میں خواتین، آپ کو پتہ ہے خواتین کتنی مشکلات کا سامنا کر کے یہاں تک آتی، خاص طور پہ ہمارے جو بلوچستان کا صوبہ ہے جو کوئٹہ ہے مین مرکز ہے، تو فنکاروں کے کافی مسائل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو اسٹرگل کر رہی ہے آج بھی، اور یہاں تک جو وہ پہنچی ہے کسی نہ کسی طرح، تو ان کے مسائل پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور خواتین کے جو مسائل ہے اس کو اجاگر کریں سر. اچھا، خواتین کو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس خاتون کو یا جس بچی کو، لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سہولت دی کہ وہ پڑھ لے، مطلب اس کو ایسے ماں باپ دیے یا ایسے حالات بن گئے کہ وہ اس کو پڑھا رہی ہے، تو میں ٹیلی ویژن میں جتنے خواتین کام کرتی ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں اور ہمیشہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا کردار ایسا رکھیں کہ دوسری لڑکیاں بھی آ جائیں اس فیلڈ میں. آپ اس فیلڈ کو مطلب ایسا کردار نہ رکھیں کہ دوسرے لوگ بھی اپنے بچیوں کو منع کرے کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ فلانی جو لڑکی ہے وہ اس طرح کر رہی ہے. اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہمیں کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو صحیح رکھیں اور اپنے کردار کو اچھا نبھائیں. کیونکہ ہم جو ہے، میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک لاکھوں میں
ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس وقت یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پھر سوشل میڈیا کے تھرو ہو سکتا ہے کہ یہ ملینز، مطلب میں ایک کلپ ہے اس دن وہ میں نے دیکھا تو وہ 85 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لاکھوں میں لوگ اس کو دیکھ لیں، آپ کے اس پروگرام کو آگے آپ نے چلنا ہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کامیاب بھی رہے یہ یوٹیوب چینل آپ کا۔ تو میں آپ کو یہ کہ ایک تو یہ ہے، اور باقی جو فنکاروں کا جو ذمہ داران ہیں جن کی وجہ سے آج فنکار جو ہے وہ تڑوں پر ہے یا اس کے پاس پروگرامز نہیں ہیں یا اس کے پاس، تو اس کے ذمہ داران ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ ذمہ داران خود سمجھ رہے، ادارے ہیں ان کے لیے، ان کو ان فنکاروں کو کام دینا چاہیے، ان کے لیے پروگرامز ارینج کرنے چاہیے، جس طرح وہ تنخواہیں لے رہے، پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد پینشنیں لیں گے، اور بھی ادھر ادھر سے ان کو مطلب کمائی اللہ تعالیٰ دے رہے، تو ان کو بھی فنکاروں کے، کیونکہ یہ ادارے جو ہے یہ صرف اور صرف فنکار کے لیے، کلچر کے لیے، زبانوں کے لیے بنے ہیں، تو فنکار کے اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ ادارے ان کے ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے اور ہدایات دے کہ وہ فنکاروں کے لیے کام کرے۔ سر آپ کی کامیابی کا راز کیا؟ میری کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اگر میں گاتا ہوں تو گا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اور جو لوگ میری آواز سنتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں، ایک چہرہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو لوگ اس کو برداشت کر رہے، مطلب لوگوں کو اچھا لگ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک چیز رکھی ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں، اپنی قوم کے لیے کام کروں، اپنے ملک کے لیے کام کروں۔ اگر میں اردو میں میرا ایک ڈرامہ تھا میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ہندوستان بھی تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے نا ہندوستان میں بھی دیکھا جائے گا، اور پشتون تو دیکھیں گے ہی، اور پورے پاکستان میں یہ ڈرامہ چلے گا، تو میں اس طرح سوچتا ہوں کہ میں سب لوگوں کو خوش رکھوں، اور لوگوں کا ٹائم برباد ہونے سے بچاؤں، اور لوگ جو مجھے دیکھے تو وہ اٹھتے ہوئے اس سے ایک سبق لے، اس سے ایک فائدہ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے اوپر سے دیکھ رہے کہ یہ بندے کا نیت اچھا ہے، تو وہ شاید میری چیزوں کو کامیاب کر رہے۔ سر آپ کس رائٹر سے زیادہ متاثر؟ رائٹر سے؟ رائٹر تو بہت اچھی ہے، رائٹرز ہے، اب مطلب اشفاق احمد صاحب ہے، بانو قدسیہ صاحبہ ہے، ان کا اپنے دور میں ایک سٹائل تھا، اب ذرا سٹائل بدل گیا رائٹنگ کا، اس میں آپ زیادہ چیزیں جو ہے نا کاؤنٹنٹ ہوتا ہے، مطلب آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہو، بالکل آپ ویورز کو پکڑ کے رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سارے چینلز ہے، بیرونی ممالک کے چینلز ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے لائن کو ویک کر دیا ہے تو لوگ پھر ادھر چلے جائیں گے۔ آج بھی ماشاءاللہ خلیل الرحمن قمر صاحب بڑے اچھے رائٹر ہیں، ہمارے کفایت رودینی صاحب ہے بلوچستان سے، ظفر معراج صاحب ہے بلوچستان سے، اور پاکستان میں بڑے اچھے عمیرہ احمد صاحبہ ہے، تو وہ بہت زبردست لکھتے ہیں، اور بہت سارے جو اس وقت میں اگر نام لینا شروع کر دوں تو آپ کا یہ پروگرام پھر 1.5 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ سر عورتوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ کا ایک بہت اچھا پروگرام جو کہ کافی لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، شال کے نام سے، جس میں آپ 4 خواتین کو اکٹھا کر کے وہ پروگرام کرتے تھے، تو وہ تجربہ کیسا رہا سر؟ اس کے لیے مجھے نوبل کا انعام بھی دینا چاہیے، آسکر کا انعام بھی دینا چاہیے، اور پاکستان میں جتنے بڑے ایوارڈز ہیں وہ بھی سارے مجھے ملنے چاہیے کہ میں نے یہ 6 خواتین کو کس طرح اکٹھے رکھا اور ان سے میں نے پروگرام کروایا۔ کبھی ایسا ہوا سر ان کے آپس میں جھگڑے ہوں اور آپ نے صلح کروائی ہو، اور کبھی آپ خود بھی بیزار ہوئے ہوں؟ اچھا کبھی ایسا نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، کبھی ایسا نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے آپس کے جھگڑے تھے اور وہ مجھے نپٹانے پڑتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے، بلکہ میں نے تو یہ کوشش بھی کی ہے کہ لوگوں کے جو گھروں کے جھگڑے تھے، جو گھروں میں ان کے مسائل ہوتے تھے، وہ بھی میں یہاں پہ حل کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ گھر سے ڈسٹرب ہو کے آتی تو میرا پروگرام خراب ہو جاتا۔ اور آج کل ایوارڈوں کی بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، تو والا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایوارڈوں کے حوالے سے سر کافی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایوارڈ کے حوالے سے میں کچھ تلخ باتیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ میرا نام ایک پاکستان میں ایوارڈ ہے، صدارتی ایوارڈ کہلاتا ہے، اس کے لیے کوئی 6 مرتبہ 7 مرتبہ گیا، اس بار بھی گیا تھا،
بہرحال وہ ایوارڈ نہیں ملا. اچھا, اس پہ میں کوئی زیادہ مطلب ٹینشن نہیں لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک بدقسمتی ہے, سیاست میں بھی, زراعت میں بھی, دیگر جو شعبۂ زندگی ہے وہاں پہ بھی کچھ جس طرح کے جابز ملتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نا, وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ تو نہیں ملتے, آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس کے پاس پیسے بڑے چلتے ہیں نا یہاں پہ. تو پروموشن کے لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو, میں نے دیکھا ہے کہ پورے دفتر کا کام وہی ایک شخص کرتا ہے, لیکن پروموشن اور لوگوں کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک ایوارڈ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, یہ ایک بہت مقدس چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر ایک بندے کو اس کے ٹیلنٹ کے بدلے ایوارڈ دیتے ہو تو اس کا دل خوش ہو جائے گا, وہ مزید اچھا کام کرے گا. انڈیا میں ایک کمپوزر تھے, ان کو 80 سال کی عمر میں ایوارڈ ملی. تو ان کو جب پتہ چلا کہ بھائی پدم شری وہاں ان کا ایک ایوارڈ ہے تو وہ اس کو ملا, تو اس نے اس کو ایوارڈ کو واپس کر دیا. اس نے کہا کہ میں مر چکا ہوں, اب اس وقت اگر آپ مجھے ایوارڈ دیں گے بھی تو اس سے نہ تو میرا حوصلہ بڑھے گا نہ میں کام کر پاؤں گا. تو آپ کسی نوجوان بندے کو یہ ایوارڈ دے دے کہ اس کو مطلب کام کا شوق ہو, وہ اس سے خوش ہو جائے, مزید بہتر کام کرے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, ایک بندہ تھا اس کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا. اس دن میرا دل بڑا ٹوٹ گیا تھا. میں ٹی وی گیا تو ٹی وی کے گیٹ پہ کوئی ایوارڈ پروگرام تھا اندر. اب وہ جو بندہ تھا جس کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا اور جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اس کو ایوارڈ دیا تھا, اور اس بندے نے 54 سال ریڈیو میں ہر روز پروگرام کیا تھا, یہ ایک ریکارڈ ہے. اس کو گیٹ پہ روکا ہوا تھا کہ آپ کو کارڈ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. تو اس دن جب میں نے دیکھا, میں نے کہا ایوارڈوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. میرے پاس آپ دیکھیں یہ ایوارڈز پڑے ہوئے, اور اتنے اس سے 10 گنا زیادہ میرے گھر میں پڑے ہوئے, کیونکہ کمرہ چھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آئیں گے نہیں. مگر دنیا میں جو ایوارڈ ہے اس ایوارڈ کے ساتھ آپ کو ایک رسپیکٹ تسلسل کے ساتھ کنٹینیو ملتا ہے. وہاں پہ جب آپ کو کوئی بڑا ایوارڈ ملتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج کے بعد چونکہ اس بندے کو اس کنٹری والوں نے ایوارڈ دیا, اس کے بعد آج کل فلانے جہاز میں اس کا جو آدھا ہے وہ ٹکٹ ہوگا, اس کی آف ہوگا, اور اسی طرح فلاں ملکوں میں جو فلاں ہوٹلز ہے وہاں پہ اس کا سٹے جو ہے وہ ہوگا اور آف ہوگا. اور اسی طرح جب تک یہ مرے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پچھلے دنوں دلیپ کمار فوت ہو گئے انڈیا میں, تو ان کو کتنے توپوں کی سلامی ملی, اور اس کے جنازے میں کون سے لوگ آ گئے, ملک کے وزیر اعظم سے لے کے جتنے نیچے والے لوگ تھے وہ سب آ گئے, ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے یہ رسپیکٹ ملا کہ اس بندے نے 65 سال کام کیا تھا, اور ہر فلم میں اس کا کوئی نہ کوئی میسج تھا. تو اللہ کرے اس کے لیے میں پھر دعا کرتا ہوں, یہ میں کسی سے درخواست تو نہیں کروں گا, اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے صرف ایکٹنگ کے حوالے سے, رائٹنگ کے حوالے سے, فنون لطیفہ کی شعبہ کے نہیں, ہر شعبے میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہو, ٹھیک ہے, جو ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس ہے بیچارے, جو ڈگریاں لے کے نوکریوں کے پیچھے پھر رہی ہے, آپ یقین کریں میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک جاب آ گیا تھا, بہت بڑا جاب, ٹھیک ہے, جو سب سے ٹیلنٹڈ بچہ تھا وہ رہ گیا, جو سب سے بدترین لڑکا تھا جو بالکل وہ حاضری ہی نہیں دیتا تھا, وہ آتا ہی نہیں تھا, اگلے روز اس جاب پہ وہ بندہ لگ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سسٹم کو, اس نظام کو بہتر کرے, اور میں تو دعا گو ہوں, تو تاکہ پھر اسی دن سے آپ کو فنکار بھی بھوکا نہیں ملے گا, کوئی ٹیلنٹڈ بچہ بھی جوتے گھستے ہوئے نوکری کے پیچھے آپ کو نہیں ملے گا. اور جو ہمارا نظام ہے عدالتوں میں, جو ہمارا نظام ہے دوسرے اداروں میں, وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ویورز, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں امان اللہ ناصر صاحب موجود تھے. باتیں تو بہت ساری ہیں, سوالات بھی بہت سارے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام
یہیں پہ ختم کرنا ہوگا. لیکن امالہ صاحب سے میں آخری پیغام لینا چاہتی ہوں. ہماری نئی نسل جو ہماری یوتھ ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہماری نئی نسل اس وقت مایوس ہے. میں جس بھی اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں اس کا یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کدھر بھاگ جائے. بے شک یوگنڈا چلا جائے لیکن یہاں سے وہ چلا جائے. تو میں اپنی نئی نسل کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہونا, آپ لوگ ایک ہو جانا. اور یہ ایک ایسا نہیں ہونا کہ فلانے قوم کا, فلانے قبیلے کا, فلانے مذہب کا, فلانا فقہ کا. ایک قوم بن جانا. اور پھر یہ جو لوگ آپ لوگوں کو مایوس کر رہے, جو لوگ آپ لوگ کو حق نہیں دے رہے, ان سے اپنے حقوق چھین لینا. بہت اچھا پیغام. اگر لوگ سمجھے, اس بات کی گہرائی تک پہنچے. امالہ صاحب بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو آپ نے اتنا سارا وقت دیا. بہت شکریہ.